الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسند احمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت۔ آج انشاءاللہ توبہ و استغفار کی اہمیت اور فضیلت کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اسلام کو مطلوب یہ کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور توبہ تائب ہو اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور اپنی زندگی کا رخ بدلے اور اللہ کی ہدایت کی طرف دوبارہ گامزن ہو جائے۔ یہ اسلام کو مطلوب ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں نے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے جو کہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ دیکھیے توبہ کون کرتا ہے؟ توبہ وہ شخص کرتا ہے جس نے گناہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص گناہ گار، اس سے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی کیفیت ایسی ہو جائے گی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین اسلام کی تعلیم۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر انسان سے خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا ہے تو اب اس گناہ کے دلدل میں انسان نہ پڑا رہے، بلکہ انسان اللہ کی طرف آئے، اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اللہ سے سچی توبہ کرے اور اپنی زندگی کو دوبارہ ہدایت کی طرف گامزن کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کو مقصود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے دوڑو۔ اللہ اکبر، یعنی بخشش کے مانگنے کے لیے وہ کثرت ہونی چاہیے، استغفار کے کلمات جو وہ کثرت کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں توبہ اور استغفار کا لفظ بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے معنی مختلف ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹ آنے کو، لوٹ آنے کو کہتے ہیں توبہ۔ ایک شخص پہلے گناہوں کی زندگی پر تھا، اب گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر آ رہا ہے، تو یہ جو گناہوں سے پلٹ کر اللہ کے راستے کی طرف آنا ہے، اسے کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کا لغوی معنی ہے پلٹ آنا، لوٹ آنا، یعنی گناہوں سے اللہ کے راستے کی طرف آ جانا، یہ توبہ ہے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار تو اس کا ذریعہ ہے، جو ہم استغفر اللہ کے کلمات ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں، یہ تو اس کا ذریعہ ہے۔ اصل مطلوب جو ہے وہ استغفار نہیں ہے، مطلوب ہے توبہ۔ یہ نہ ہو کہ انسان جب وہ استغفر اللہ کے کلمات تو کثرت سے کہہ رہا ہو لیکن پڑا ہوا وہ گناہوں کے دلدل میں ہو، تو ایسا نہ ہو۔ اصل مطلوب کیا ہے؟ توبہ، گناہوں سے پلٹ کر ہدایت کی طرف آ جانا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آ جانا، اور اس کا ذریعہ ہے استغفار، کہ جتنی استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اور اس میں آسانی فرمائیں گے، پلٹنے میں، لوٹ آنے میں آسانی فرمائیں گے۔ توبہ اور استغفار کیوں کیا جائے، اس کی وضاحت بھی قرآن میں آتی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہے یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر جو بے امنی ہے، خوف ہے، وباؤں کا پھیل جانا ہے، ٹھیک ہے، دیگر طرح کے فسادات کا معاملہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے جو ہاتھوں کے اعمال ہیں جو انہوں نے کمائے ہیں، یہ وجہ ہے خشکی اور تری میں فساد کی۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ فساد برپا رہا، لوگوں کی بدعمالیاں نہیں، تو پھر ہم یہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزہ چکھائیں گے، پھر سزائیں ہوں گی۔ اچھا، جو مصائب آئیں گے، سزائیں ہوں گی، اس کی وجہ کیا ہوگی، اس کی علت کیا ہوگی، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
تاکہ لوگ جو وہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف۔ دیکھیے اگر زندگی خوشحالی کی طرف ہو گامزن، اچھی زندگی گزر رہی ہو خوشحالی میں، تو پھر اللہ یاد نہیں آتا۔ جب سختی ہو، آزمائش ہو، ٹھیک ہے، بے امنی ہو، خوف ہو، ہراس ہو، تو پھر اللہ جلدی یاد آتا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 30 میں بھی اس بات کی وضاحت آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت، اور جو کچھ بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اعمال کا صلہ، تمہارے اعمال برے ہیں، اس کی وجہ سے مصائب آتے ہیں تمہارے پر۔ وَيَعْفُونَ کثیر، اور وہ جو ذات اللہ کی ذات سبحانہ و تعالیٰ، وہ ذات تو تمہارے اکثر گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور اکثر گناہوں کو معاف کرنے کے باوجود یہ کہ تمہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، یعنی سزاؤں سے گزرنا پڑ رہا ہے، مصائب سے گزرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا تمہارے بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ٹھیک ہے، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے اعمال ہیں جو آگے بھیجے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کچھ مقامات پر کہ اگر زمین پر کوئی ایک، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑ لے تو زمین پر کوئی ایک چلنے پھرنے والا بھی باقی نہ بچے۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ دین اسلام میں توبہ استغفار کی کیا اہمیت ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا لوگ جو وہ اللہ کی طرف جو وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، پلٹ کر نہیں آتے ہیں، ویستغفرونہ، اور وہ اس سے بخشش نہیں طلب کرتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب بخشنے والے، خوب رحم کرنے والے، تو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آتے کیوں نہیں ہیں اللہ کی طرف۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ تو جب وہ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ پاک صاف رہتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہری پاکیزگی بھی پسند ہے، اور اللہ کو اندر کی پاکیزگی، باطنی پاکیزگی بھی بہت پسند ہے، اور یہ باطنی جو پاکیزگی ہے یہ توبہ سے، استغفار سے، اس طرح سے ہوگی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ اللہ ہی کی ذات ہے، تو کیا لوگوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ صرف اللہ ہی کی تو ذات ہے وہ جو کہ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کر لیتی ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو لوگوں سے صدقات بھی لیتا ہے، کیونکہ صدقہ کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ انسان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی عصیان کا معاملہ ہو جائے، صدقہ خیرات کرے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ خوب توبہ کرنے والا، خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پیچھے تمام گناہ معاف، سورہ فتح کی وہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بما تقدم و تاخر، ٹھیک ہے، تو ان کے اگلے پیچھے تمام گناہ جو وہ معاف ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ذات، وہ ہستی جن کے اگلے پیچھے تمام گناہ معاف ہیں، ٹھیک ہے، وہ ذات، وہ ہستی جب وہ توبہ استغفار کرے، دراصل یہ کیا تھا، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو وہ توبہ استغفار میں کثرت کرے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو پائے، ایسے شخص کو مبارک باد دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گویا کہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ توبہ اور استغفار کے مواقع کیا ہیں؟ جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً جلدی سے توبہ کرے، یہ استغفار کا اصل موقع ہے، توبہ اور استغفار کا یہ اصل موقع ہے۔
جیسا کہ وضاحت آتی ہے سورہ نساء آیت نمبر 17 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، کہ بے شک توبہ تو اللہ تعالیٰ کی اوپر لازم ہے، اللہ پر لازم ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کہ نادانی کے اندر جب وہ گناہ کر بیٹھے، برائی کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ قریبی وقت میں جب وہ توبہ کر لیں، یعنی جلدی توبہ کر لیں، فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، بس وہی لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ جب وہ قبول کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کر بیٹھے ہیں، نافرمانیاں کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انسان آئے تو صحیح اللہ کی طرف، گناہوں سے توبہ تو کرے، استغفار تو کرے، اللہ کی طرف پلٹے تو صحیح، رجوع تو کرے، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ انسان کس، جب وہ شیطان کے وسوسے میں آیا ہوا ہے اور نافرمانیاں کر رہا ہے، انسان اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اگر انسان سچی توبہ کرے۔ اور مزید یہ کہ موت کے وقت اگر خدا نخواستہ انسان توبہ کرے تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ موت کے آثار دیکھنے سے پہلے تک تو توبہ قبول ہے، لیکن موت کے آثار دیکھ لینے کے بعد توبہ قبول نہیں ہے۔ وضاحت آتی ہے سورہ نساء آیت نمبر 18 میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، پھر وہ یہ کہے کہ بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ جو کہ کفر کی حالت میں جب وہ مر جائیں تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو وہ دردناک عذاب جو وہ تیار کر رکھا ہے۔ انسان کتنے ہی بڑا گناہ انسان سے کیوں نہ ہو جائے، انسان کو چاہیے اللہ کے حضور توبہ کر لے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے جو پچھلا لیکچر تھا، پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ سود کا گناہ بھی جو اگر انسان سچی توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے اس کی وضاحت دیکھی تھی، تو وہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ الفاظ آئے تھے کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل جو وہ تمہارا مال ہے، ٹھیک ہے۔ تو توبہ سے تو سود بھی معاف ہو جاتا ہے، توبہ سے تو شرک بھی انسان کا معاف ہو جاتا ہے، غرض یہ کہ سچی توبہ ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کے حدیث میں ایک طویل واقعہ بیان ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے، اور پھر وہ انجام معلوم کرنے کے لیے جو وہ نکلا اور وہ ایک درویش کے پاس گیا اور درویش سے پوچھا کہ کیا میری جو توبہ قبول ہو جائے گی؟ درویش نے کہا کہ نہیں۔ تو اس شخص نے، بنی اسرائیلی جو شخص تھا، اس نے پھر اس درویش کا بھی قتل کر دیا۔ پھر وہ اس مسئلے کا حل دریافت کرنے کی جستجو میں لگا رہا، تو کسی نے اسے بتایا کہ فلاں بستی کے اندر ایک عالم رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو یہ مسئلہ۔ تو وہ ایک جب وہ عالم کے پاس گیا اور جا کر جب وہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ایک فلاں بستی ہے اس میں جب وہ چلے جاؤ، اس بستی میں جاؤ، وہاں کے رہنے والے جب وہ نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کر جب وہ توبہ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جب وہ اس بستی کی طرف چل پڑا توبہ کے ارادے سے، اور ابھی وہ اس بستی میں پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں اسے موت آ گئی، اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے والوں نے کہا کہ ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ راستہ ناپو، اگر اس شخص کا جس بستی میں جا کر اس نے توبہ کرنی تھی اگر وہ فاصلہ کم ہے
تو اسے جنت میں ڈال دو، اگر وہ فاصلہ زیادہ ہے تو اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقتاً جس بستی میں جا کر اس نے توبہ کرنی تھی وہ فاصلہ زیادہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص کی توبہ اور خلوص کو دیکھ کر اس فاصلے کو سکیڑ دیا اور فاصلے کو کم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ فاصلہ جب فرشتوں نے ناپا، وہ ایک بالش وہ فاصلہ کم تھا، اور پھر رحمت کے فرشتے اسے لے گئے اور اسے بخش دیا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے توبہ کی فضیلت اور برکات، بہت بڑی توبہ کی فضیلت ہے۔ توبہ کی برکات کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بھی جب وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 98 میں، ٹھیک ہے، تو قوم نے توبہ کی تو آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر سے اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اس بات کی جب وہ وضاحت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کہ پس کوئی قوم جب وہ ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی تو اسے اس کا ایمان لانا جو وہ فائدہ دیتا سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے جو ان سے جب وہ ہٹا لیا، جب وہ رسوائی والا عذاب دنیا کی زندگی میں، وہ متعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں فائدہ دیا دنیا کی زندگی۔ اسی طریقے سے توبہ کی برکات کے حوالے سے سورہ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وہ دعوت کو سننے سے جو وہ انکار کر دیا، رد کر دیا، اور انہوں نے اپنے اوپر جب وہ کپڑے ڈال لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں جو وہ ٹھوس لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو لگے رہے توبہ کی طرف جو وہ آمادہ کرنے میں اور دعوت دینے میں، تو اسی ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے تو تم سے یہ کہا ہے کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اچھا، آگے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے قوم کے لوگوں سے کہا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یعنی اگر تم توبہ کر لو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر جو وہ موسلا دھار جو وہ بارش کا پانی نازل فرمائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جو وہ مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے۔ یعنی توبہ کی برکات یہ ہوں گی، مال کی بھی فراوانی ہو جائے گی اور بیٹوں کی بھی فراوانی ہو جائے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو باغات پیدا فرما دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جو نہریں جاری کر دیں گے۔ یہ دیکھیں آپ توبہ کی برکات، پہلی برکت جو اس آیت میں بیان ہوئی سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں، پہلی برکت یہ کہ اللہ تعالیٰ بلکہ پہلی برکت آیت نمبر 11 میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو وہ آسمان سے موسلا دھار جو وہ بارش کا پانی نازل کریں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ توبہ طائب ہوں گے، اللہ کی پہلی برکت کیا ہے؟ موسلا دھار بارش کا پانی نازل ہوگا۔ دوسری برکت کیا؟ اللہ تعالیٰ مال بھی دیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی جو وہ فائنینشلی ویک ہے، اور انفرادی سطح پر بھی جو وہ بہت سے لوگ ہیں جو غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو وہ مال بھی دیں گے، اور کیا ہوگا؟ تیسرا فائدہ بیٹے بھی دیں گے۔ چوتھا فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ جو وہ باغات بھی جو وہ جاری کریں گے، یعنی فصلیں بھی اچھی ہوں گی۔ پانچواں فائدہ کیا ہے؟ نہریں بھی اللہ تعالیٰ جاری فرما دیں گے۔ پانی کا ہمارے یہاں مسئلہ ہے، نہری نظام کا مسئلہ ہے، تو یہ سارے مسائل کا حل کس چیز میں؟ توبہ میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا زاد راہ اور مشکیزہ جو وہ اونٹ پر لادا ہو، اور پھر وہ چل دیا یہاں تک کہ وہ کسی جنگل کی زمین میں وہ پہنچا ہو، اور پھر یہ کہ دوپہر کی نیند نے اسے جو وہ گھیر لیا، اور وہ اتر کر جب وہ اونٹ سے جو وہ درخت کے نیچے جو وہ سو جائے، اور پھر یہ کہ اس کی آنکھ جو وہ لگ جائے، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ جو وہ غائب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر بیدار ہو کر ٹیلے پر چڑھ کر دیکھے لیکن اسے کچھ نظر نہ آئے، دور دور تک اسے اونٹ جو وہ نظر نہ آئے، اور اونٹ کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس کا سارا کھانا پینا سب کچھ ہے، گویا کہ اس کی کل زندگی کا سامان اس کے اوپر ہے۔
پھر دوبارہ وہ جو ٹیلے کے اوپر چڑھے لیکن اسے کچھ نظر آئے، پھر تیسری مرتبہ ٹیلے پر چڑھے، اسے کچھ نظر نہ آئے، پھر وہ واپس اسی جگہ آ جائے جہاں وہ سویا تھا، پھر جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہو، اچانک وہیں پر اسے جب وہ اونٹ جو وہ چلتے چلتے جب وہ اس کے پاس آ کر جب وہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی مہار جب وہ اپنے مالک کے ہاتھ میں رکھ دے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی کی جو وہ اس وقت کی جو خوشی ہے جو اسے نصیب ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جب وہ اپنے بندے کی توبہ پر خوشی ہوتی ہے۔ اندازہ کریں، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی یہ جو شخص جس کو صحرا میں اونٹ گم گیا، اب صحرا میں یہ کہ ظاہری بات ہے تپش بھی ہے، دھوپ کی گرمی بھی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کا پانی بھی چلا گیا، کھانا بھی چلا گیا، سواری بھی چلی گئی، اب تو اس شخص کی موت یقینی ہے، اور اس یقینی موت کی کیفیت میں اونٹ واپس آ جائے سامان اور پانی کے ساتھ تو کیا خوشی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے توبہ کرنے والے بندے کے اوپر اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اپنے توبہ کرنے والے بندے کے اوپر، سبحان اللہ۔ اہل علم حضرات توبہ کی کچھ شرائط بیان کرتے ہیں۔ توبہ کی پہلی شرط یہ کہ انسان گناہ کے اوپر اڑے نہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، مان لے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، خطا ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی اور ابلیس نے بھی جب وہ غلطی کی، لیکن فرق کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابلیس کیا ہوا؟ اڑ گیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ آپ نے مجھے جو وہ آگ سے پیدا کیا اور اس کو جو وہ مٹی سے پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا ابلیس کہ آگ جب وہ اعلیٰ ہوتی ہے اور مٹی جب وہ اسفل ہوتی ہے، کمتر ہوتی ہے، حقیر ہوتی ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ اور ایک اور مقام پر قرآن میں آتا ہے کہ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو خطا حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہوئی تھی اجتہادی خطا تھی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مان لیا، ابلیس اڑ گیا۔ دوسری توبہ کی شرط ہے کہ گناہ پر انسان کو حقیقی ندامت ہو، افسوس ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، ندامت اور افسوس ہونا چاہیے۔ تیسری شرط، آئندہ گناہ نہ کرنے کا انسان عزم مصمم کر لے کہ بس جو کچھ ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، چاہے کوئی شخص بینک کی جاب کر رہا تھا، کوئی فلم انڈسٹری کے اندر تھا، ٹھیک ہے، کوئی بھی گناہ کا کام کرتا، اب توبہ طائب کرے اللہ کے حضور۔ یہ رمضان ہے، اگلا رمضان پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، ابھی زندگی ہے، پتہ نہیں اگلا سیکنڈ ملے گا یا نہیں ملے گا، سچی توبہ کرے اللہ کے حضور، سچی توبہ کرے اللہ کے حضور، تو آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ چوتھی شرط، گناہ کو انسان عملاً چھوڑ دے، ترک کر دے عملاً گناہ کو انسان۔ پانچویں شرط یہ کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی تھی، کسی کا مال ہڑپ کیا تھا یا کسی کی زمین پر قبضہ کیا تھا، اس کا مال لوٹائے، اس کی زمین لوٹائے۔ جب کسی کا مال غصب کیا ہو، زمین غصب کی ہو، تو اس میں صرف توبہ سے کام نہیں بنتا، اس کی وہ چیز لوٹانا ضروری ہوتی ہے، توبہ بھی کرنی ہے، ساتھ اس کی وہ چیز بھی لوٹانی ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، ٹھیک ہے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب جو وہ تمہیں جو وہ تم سے دور کر دے گا تمہاری برائیوں کو، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے سچی توبہ کی برکات۔ توبہ کے بعد یہ کہ انسان کو اپنا عمل بھی درست کرنا چاہیے، صحیح راستے پر آ جانا چاہیے، ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جانا چاہیے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو کہ توبہ کریں اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ثم اہتدیٰ، پھر وہ ہدایت کے راستے پر بھی گامزن ہوئے، پھر ہدایت پر بھی آئے۔ یہ نہیں کہ توبہ کر لی پھر دوبارہ گناہوں کی زندگی، پھر توبہ کر لی پھر گناہوں کی زندگی، پھر توبہ کر لی پھر گناہوں کی زندگی۔ بھائی اگر یہ عادت بنائیں گے تو پھر یہ نہ ہو کہ اسی گناہ کی زندگی میں کہیں انسان کی موت نہ آ جائے۔ دین کو انسان مذاق نہ بنائے، دین کے ساتھ ایک سنسیئر ایٹیٹیوڈ رکھے، سنجیدہ روش رکھے، پتہ نہیں اگلا سیکنڈ ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں،
پتہ نہیں اب آئندہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے گا یا نہیں، اس بات کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگی کے اس لمحے کو قیمتی جانیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس کسی نے توبہ کی اور نیک عمل کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک اس نے تو اللہ کے حضور جب وہ واقعتاً توبہ کی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، پس جس کسی نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اپنا جو وہ عمل جو وہ نیک عمل کیا اس سے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ جو وہ فلاح پا جانے والوں میں سے، کامیاب ہونے والوں میں سے وہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور پھر یہ کہ تجدید ایمان کریں، پھر نیک اعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو وہ بشارت دے رہے، خوشخبری دے رہے کہ یہ لوگ جب وہ فلاح پا جانے والوں میں سے، کامیاب ہو جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، کسی کی سابقہ زندگی گناہوں میں ہو، ٹھیک ہے، نافرمانیوں میں ہو، کوئی فلم انڈسٹری میں ہے یا کسی بھی جب وہ گناہ کا کام کر رہا ہو اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے، تو پھر ایسے شخص کو اس کے گناہوں پر آر نہیں دلانی چاہیے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور حدیث میں بھی اس کی جو وہ ممانعت آئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جہنیہ قبیلے کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ عورت جو وہ حاضر ہوئی، اور اس حال میں وہ آئی کہ وہ زنا سے جو وہ حاملہ تھی۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حد کے جرم کو جو وہ پہنچی ہوں، یعنی مجھ پر جب وہ حد جو جاری ہوگی، مجھے جب وہ سزا جب وہ ملے گی زنا کی، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جب وہ حد جو وہ جاری فرما دیں، یعنی سنسار کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح رکھو، جب حمل ہو جائے، حمل وضع ہو جائے، اسے میرے پاس لے آنا۔ بس ولی نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں حکم دیا تو اس پر جب وہ اس کے کپڑے مضبوطی سے جو وہ باندھ دیے گئے، یعنی اس پر جو حکم دیا، حکم دینے سے مراد حد جاری کرنے کا حکم دیا کہ اسے جب وہ سنسار کیا جائے گا، تو اس کے کپڑے جب وہ مضبوطی سے باندھ دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر اسے سنسار جب وہ کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جنازہ پڑھایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جنازہ جو وہ آپ جو وہ پڑھا رہے ہیں، حالانکہ جب وہ اس نے زنا کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے والوں میں سے 70 آدمیوں کے درمیان اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ان کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ اور کیا تم نے اس سے افضل جو توبہ کوئی پائی ہے کہ اس نے اپنے رب کو، کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہ اپنا گناہ چھپا سکتی تھی، توبہ کر لیتی، توبہ طائب ہو جاتی، اپنے گناہ کو چھپا سکتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں کیوں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ مجھ پر جب وہ حد جرم جو وہ باقی ہو، میں کیوں اللہ سے اس حال میں ملوں، میں اس دنیا سے خوب پاک صاف ہو کر جاؤں تاکہ اللہ کے ہاں میرا کوئی جرم نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہ اے عمر، اس کی توبہ اگر مدینے کے 70 افراد پر تقسیم ہو جائے تو ان کی جب وہ نجات کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی ایسی حقیقی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ہم مسلمانوں نے بہت سی جرائم کی ہیں، انفرادی جو وہ جرائم بھی ہیں اور اجتماعی جرائم بھی ہیں، انفرادی بھی ہمارے گناہ ہیں۔
آپ دیکھیں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو فرض نمازوں سے غافل ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں، ٹھیک ہے، بہت کم تعداد مسجدوں کے اندر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، روزے نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، حج نہیں ادا کر رہی ہے، اور فلمیں، ڈرامے، بے حیائی، فحاشی سے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام کر رہے ہیں۔ سودی لین دین کا معاملہ ہے جو کہ اجتماعی یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا دین قائم اور نافذ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم مسلمانوں کے انفرادی گناہ بھی ہیں اور اجتماعی گناہ بھی، دونوں طرح کے گناہ ہیں۔ آج ہم گناہوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، اور کثرت کے ساتھ ضرورت ہے کہ عوام جو ہے، پاکستان کی عوام انفرادی سطح پر بھی جو وہ سچی توبہ کرے، اور اجتماعی سطح پر بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی آنا چاہیے اور عوام کو بھی باہر آنا چاہیے، اور سچی توبہ کریں اللہ کے حضور، باہر میدان میں کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر اللہ کے حضور جو وہ توبہ کریں۔ جو ہم نے سودی لین دین، سودی نظام پاکستان میں رائج کیا ہوا ہے، بے حیائی اور فحاشی کے اڈے قائم کیے ہوئے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، سینما کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو وہ بے حیائی اور فحاشی کے اڈے قائم کیے ہوئے، دیگر گناہ کے کام جو ملکی سطح پر جو وہ ہو رہے ہیں، ملکی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، تو اس میں جو وہ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں انفرادی توبہ کی بھی ضرورت ہے اور اجتماعی توبہ کی بھی ضرورت ہے، تب اللہ کی رحمت جو وہ آئے گی۔ آج آپ دیکھیے کہ ایک عجیب معاملہ ہے، کرکٹ میچز کے لیے آپ دیکھیے کہ لوگ جو وہ چھکا لگ جائے تو آپ دیکھیے کہ ہمارے جو وہ بالر حضرات، جو وہ ہمارے بیٹسمین سے وہ جو زمین کے اوپر جو وہ سجدے میں فوراً گر جاتے ہیں، اور لوگ جو وہ کرکٹ میچز میں پاکستان کو جتوانے کے لیے آپ دیکھیے کہ جو وہ نفل پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہم ملک کی حالات کے بدلنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف جو وہ مبذول کروانے کے لیے توبہ نہیں کرتے، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کیا عجیب جو وہ ستم ظریفی ہے، آپ دیکھیے کوئی ہمیں جو وہ اس طرف رغبت نہیں ہے، رجحان نہیں ہے، دنیا پرستی ہم پر غالب ہوئی ہوئی ہے، اور شیطنت ہم پر جو وہ غالب ہوئی ہوئی ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کی حقیقت کو سمجھیں۔ توبہ کے معنی ہے پلٹ آنا، لوٹ آنا، گناہوں کی زندگی کو ہم چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں 70 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، ایک اور حدیث میں آتا ہے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور گناہوں کو چھوڑیں، پلٹ آئیں، حقیقی ندامت کریں، عزم مصمم کریں کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے، جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہے۔ جو بینکنگ سیکٹر کے اندر ہے، بینکنگ کی جابز کر رہے ہیں، سودی جابز کر رہے ہیں، اور دیگر اداروں میں سودی لین دین کے معاملات کر رہے ہیں، توبہ کریں، حقیقی توبہ کریں، ان جابز کو چھوڑیں اور حلال ذرائع آمدن کی طرف آئیں۔ ہمارے جو وہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو فلم انڈسٹری کے اندر ہیں، ڈرامہ انڈسٹری کے اندر ہیں، توبہ طائب ہوں، ان چیزوں کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف آئیں۔ موت آنی ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، کیا حساب دیں گے اللہ کو، کس حال میں اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ کے حضور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ پتہ نہیں اگلا سیکنڈ ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں ہوگا، آج ہی ہمیں اللہ سچی توبہ کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔